چونکہ یہ جشن مخصوص ہے امام رؤوف امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس لیے اس مناسبت کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو امام رضا کا مہمان قرار دے۔ عزیزان محترم، بہرحال گفتگو چونکہ امام رضا کے حوالے سے ہے، لہٰذا ایک داستان اور قصے اور ایک اسٹوری سے اور ایک کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اولو العزم پیغمبر، انہوں نے اپنے اللہ سے ایک خواہش ظاہر کی کہ اے میرے اللہ، میں جو تیرا سب سے محبوب بندہ ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے اپنے خدا سے یہ درخواست کی کہ میں جو تیرا محبوب بندہ ہے اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ خود جناب موسیٰ ولی خدا ہیں، پیغمبر اولو العزم ہیں، لیکن دیکھیں یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ نے وحی نازل کی، فرشتہ آیا، جبریل آئے اور کہا کہ جاؤ فلاں دریا کے کنارے ایک بندہ خدا ہے، اس کی زیارت کرو، وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اب جب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دریا کے کنارے پہنچے تو ایک عجیب قسم کا انسان، جس کا نہ چہرہ بہتر ہے، یعنی جو ہمارے دانست میں، اور مریض بھی ہے، وہ پیر سے بھی معذور ہے، ہاتھ سے بھی معذور ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ تو جناب موسیٰ سمجھے نہیں، شاید میرا جو اللہ نے مجھے جو جگہ بتائی ہے میں غلط جگہ آ گیا۔ تو پھر درخواست کی، پروردگار میں نے کہا تھا کہ جو تیرا محبوب بندہ ہے اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل نازل ہوئے، کہا یہی تو ہے، کہا اچھا یہ ہے۔ یعنی جناب موسیٰ کو بھی تعجب ہوا، بسا اوقات ہمیں بھی یعنی حال کبھی ظاہری چیز کو دیکھ کے ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ نمازی کیسے ہو سکتا ہے، یہ روزے دار کہہ سکتے ہیں، ہم ظاہر پہ بہت زیادہ جو ہے جمود ہوتا ہے۔ ویسے ہی جناب موسیٰ کا تھا حال۔ اس کے بعد جبریل نے کہا کہ اب مجھے حکم دیا گیا کہ اتنی پریشانیوں کے باوجود ایک پریشانی اور اسے دینا چاہتا ہوں، اسے ایک آزمائش اور امتحان میں اور مبتلا کرنا چاہتا ہوں کہ اپاہج بھی ہے، پیر سے بھی معذور ہے، ہاتھ سے بھی معذور ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بندے جو میرا یعنی خدا کا محبوب بندہ ہے اس کی آنکھوں کو بھی میں نکال لوں۔ ویسے ہی اللہ کا حکم اور اس عابد جو وہاں پہ موجود تھا اس کی آنکھیں بھی باہر آ گئیں۔ اب جناب موسیٰ اس کے پاس پہنچے تو اس نے جو دعا کی، جیسے ہی اس کی آنکھ زائل ہوئی تو اس شخص نے دعا کی، پروردگار تیری مرضی تھی، تیری رضا تھی کہ تو نے آنکھ دیا مجھے تاکہ میں اس سے استفادہ کروں، ابھی تیری رضا ہے کہ اس آنکھ کو مجھ سے لے لے تو میں اس کے اوپر بھی راضی ہوں۔ اور اے احسان کرنے والے میرے خدا۔ اب جناب موسیٰ نے نزدیک ہوئے، اور آسان مرحلہ نہیں ہے، ہم جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کو ہم ہی کو اس مصیبت میں گرفتار کرنا تھا، اور جائے کہ اگر مصیبت پہ مصیبت آتی جائے تو پھر ہمارا ایمان بھی جو ہے چلا جاتا ہے، ہوتا یہ نہیں۔ تو جناب موسیٰ قریب ہوئے اور اس سے کہا کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، میری دعا قابل قبول ہے، بتاؤ کہ میں تیرے حق میں دعا کر دوں کہ تیری آنکھ واپس آ جائے؟ کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی یہ مرضی تھی، خدا کی رضا تھی کہ میں جب تک آنکھ اس نے مجھے دیا میں نے استفادہ کیا، اب اس کی مرضی ہے اور اس کی رضا ہے، چونکہ امام رضا کی گفتگو ہے، اب اس کی رضا ہے، لہٰذا اس نے مجھ سے لے لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جناب موسیٰ نے پوچھا کہ میں نے تیری دعا میں ایک جملہ اور سنا کہ تیری جب آنکھ
جیسے ہماری اصطلاح میں کہہ لیں چھن گئی، تو تو نے اللہ سے دعا کیا کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے، تو نیکیاں عطا کرنے والا ہے، کوئی نعمت کے چھن جانے کے بعد اس طریقے کی دعائیں نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو یہ آخر وجہ کیا نہیں ہے، اصل یہ دعا اس لیے ہے کہ یعنی یہ نیکی جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، یہ اس لیے ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں خدا کا، کہ اس پورے ایریا میں اور پورے منطقے میں اللہ کو پہچاننے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو پہچاننے والا، یہ کیا نعمت ہے کہ اس نے مجھے اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ کوئی آسان نعمت ہے جو بہت سے کہ ہم آسانی سے مل جاتی نعمت تو ہم نہیں سمجھتے، ہم چونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہو چکے ہیں لہٰذا اس نعمت کو ہم بہت آسانی سے گزر جاتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ہے کہ مقام رضا، کہ انسان اللہ کی قضا اور اس کی تقدیرات پر انسان راضی رہے، یہ سب سے عظیم مرحلہ ہے انسان کا، سب سے بڑا جو ہے۔ اور چونکہ امام رضا کی محفل ہے اور ایک آپ کا ایک لقب ہے امام رضا، جو مشہور لقب ہے، اور اگر پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس مقام رضا کیا ہے تو میں ایک روایت دیکھ رہا تھا کہ اعلیٰ درجۃ الزہد ادنیٰ درجۃ الیقین۔ زہد آپ نے سنا ہوگا، زہد کی تعریفیں بہت سی قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا کہ جہاں پہ نہج البلاغہ میں امام علی سے پوچھا گیا کہ ما زہد، زہد کیا ہے؟ ایک شخص آیا، کہا زہد کیا ہے مولا یہ بتائیے، تو کہا زہد کلہ بین کلمتین من القرآن، اللہ نے زہد کو پورا کا پورا زہد قرآن کے 2 جملوں میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ ہم زہد کا تصور کیا ہے کہ انسان عبادت کے لیے نکل جائے، پہاڑ پہ چلا جائے، لباس پرانا ہو، کھانا پینا بھی نہیں، صرف عبادت اللہ کرتا رہے، یہی تو زہد کا مقصد ہمارے اندر جو تصور ہے اور کانسیپٹ ہے یہی ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا کہ زہد کیا ہے، تو کہا زہد کو اللہ نے قرآن مجید میں 2 جملوں میں سمیٹ کے لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اور اس کے بعد امام نے استدلال کیا کہ زہد کیا ہے، لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ زہد پورا کا پورا زہد یہ ہے، حقیقت زہد یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس نعمت آ جائے تو اس پہ غرور اور تکبر نہ کرے۔ لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اس سے نعمت چھن جائے، رخصت ہو جائے، اللہ نے ایک موقع آپ کو دیا، اولاد کی نعمت دیا، مال و دولت دیا، اور پھر اپنی مرضی سے آپ کی مصلحت کی بنیاد پہ آپ سے وہ نعمت لے لیا، تو اس پہ غم اور ویلا نہ مچایا جائے کہ انسان جو ہے، یہ اصل زہد ہے۔ لیکن جب زہد کمال تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد یقین کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اعلیٰ درجۃ الزہد، جو زہد یعنی جب انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ اپنے نقصان کو فخر کی نگاہوں سے دیکھے اور اس پر راضی رہے، اس کا کہتے ہیں زہد۔ اور جو انسان سے نعمت چلی جائے اس پہ ناراض نہ ہو کہ ہائے وہ چلا گیا، وہ 1 مہینے تک اسی میں کہ میرا $1000 گر گیا، یا اسی میں مبتلا ہے، وہ پریشان ہے، نہیں بھائی گر گیا، بہرحال گر گیا، اب اس پہ افسوس کرنے کا کیا ہے۔ اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر نعمت آ جائے تو اس پہ غرور اور تکبر نہ کرو کہ اللہ نے، میرا حق تھا کہ اللہ نے مجھے یہ دیا وہ دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، لیکن غرور اور گھمنڈ نہ کرو۔ تو جب یہی زہد اعلیٰ منزل پر پہنچتا ہے تو یقین کی ابتدا ہوتی ہے۔ روایت میں کہ درجۃ الیقین، جب زہد اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے تو یقین کا مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اعلیٰ درجۃ الیقین، لیکن جب یقین، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کا بھی جملہ ہے کہ مازدت، تو اگر لو کشف الغطا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں پھر بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا، اس علم الیقین اور حق الیقین کے مرحلے تک پہنچ چکے تھے۔ تو جو یقین کا ابتدائی درجہ ہے وہ رضا کا جو ہے پہلا درجہ ہے۔ اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مقام رضا کیا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کو یہ لقب کیوں ملا، اس کی بھی ایک عجیب توجیہ ہے کہ امام جواد علیہ السلام سے ابی نصر بزنتی امام کے صحابی ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بابا کو رضا کا لقب جو ملا ہے وہ تو مامون نے دیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مامون نے دیا چونکہ وہ ولایت عہدی کے اوپر
راضی ہو گئے تھے. اس لیے تو امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کم سے کم امام کا اگر نام آئے اور پیغمبر کا نام آئے تو احترام یہ ہے کہ کم سے کم صلوات پڑھیں. تو امام نے کہا نہیں، جس نے بھی یہ کہا غلط کہا اور گناہ میں مبتلا ہوا، بلکہ یہ لقب جو رضا ہے وہ پروردگار عالم نے میرے بابا کو اللہ نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا. اب اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب پوچھا کہ آخر سب ہیں رضا، یعنی یہ رضا کوئی خاص، آپ کے دادا بھی تھے اور بقیہ ائمہ بھی اس رضا کی منزل پر فائز تھے، تو آخر امام رضا ہی کو امام رضا یعنی رضا کا لقب کیوں دیا گیا؟ امام کاظم بھی رضا کے لقب کے اوپر فائز ہیں، امام باقر، جتنے ائمہ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر اس میں. تو امام جواد نے ایک رخ کا اشارہ کیا کہ میرے بابا کو رضا کا لقب اس لیے دیا گیا کہ جو آپ کے دشمن تھے، جو مخالفین تھے، آپ کے دوست اور چاہنے والے تو آپ سے راضی تھے ہی، لیکن جو آپ کے دشمن اور مخالفین تھے وہ بھی آپ سے راضی تھے. تو یہ ہے رضا، کہ مقام رضا اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی مرتبہ نہیں ہے مقام رضا. اور یہیں سے چونکہ اب یہاں پہ ہمارے لیے اب 2-3 گفتگو ہے اسی رضا کے حوالے سے، اور آخر میں اگر وقت ہوا تو 1-2 چیز کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے. اور اسی رضا کے کہ رضا، اب رضا کی اگر تقسیم کیا جائے، ڈیوائیڈ کیا جائے تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. کبھی انسان، پہلا حصہ یہ کہ اللہ کی قضا اور قدر سے اور اس کے فیصلے پر انسان راضی رہے، یہ پہلی قسم. ایک ہوتا ہے رضا، دوسرا مرحلہ رضا کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس سے راضی رہے، دونوں کے الگ الگ. اور تیسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کے عمل سے انسان راضی رہے. یہ 3 قسمیں ہیں. اب چلیں پہلی قسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو سب سے اہم ہے، کہ اللہ کی قضا اور قدر اور اس کے فیصلے پر انسان راضی رہے. یہ سب سے اہم مرحلہ ہے. یہ سب سے اہم مرحلہ ہے کہ دیکھیں پروردگار عالم نے جو ہمارے اوپر عبادت کو فرض کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ، ساری اچھائی اور نیکی کا خلاصہ یہ کہ ہم کس لیے انجام دیتے ہیں؟ کہ اللہ سے قریب ہو سکیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ قربتاً اللہ. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جتنی بھی نیکیاں آپ تصور کر سکتے ہیں، جتنی بھی عبادات آپ تصور کر سکتے ہیں، سب کا پرپس، مقصد، ہدف کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ ہم اللہ سے قریب ہو سکیں. یہ ایک راستہ ہے. لیکن ایک بہت آسان راستہ ہے، ایک اور راستہ ہے جو بہت آسان ہے اللہ سے قریب ہونے کا. وہ کیا ہے؟ کہ ہم اس کی قضا اور قدر پر راضی رہیں، ہم اس کے فیصلے پر راضی رہیں. یہ آسان، یہ البتہ آسان بھی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے. یعنی سہل ممتنع، جیسے دعا ہے کہ لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، سہل ممتنع کہتے ہیں کہ دیکھنے میں تو بہت آسان ہے لیکن آسان ہوتا نہیں ہے. جب انسان مرحلہ عمل میں قدم رکھتا ہے تو آسان ہوتا نہیں ہے. اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. کہ پروردگار عالم سے ایک درخواست کی کہ پروردگار، کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تیری رضا کس چیز میں ہے، تاکہ میں وہ کام کر سکوں. تیری رضا کس چیز میں ہے؟ تو ادھر سے ایک مبہم جواب آیا کہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی، السلام علیکم، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. جناب موسیٰ نے درخواست کیا خدا سے کہ پروردگار تیری رضا کس چیز میں ہے تاکہ میں وہ عمل انجام دوں، وہ عبادت کر سکوں کہ جس کی بنیاد پہ تیری رضا کو حاصل کر سکوں. تو اللہ نے ایک موٹا، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی شارٹ جواب دیتے ہیں جس سے ہم بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ مثلا کچھ سوال ہوتے ہیں، اس کا ہم نے ایک لائن میں جواب دیا اور گزر جاتے ہیں، وہ آپ بھی مطمئن نہیں ہوتے. تو پھر آپ آتے ہیں کہ نہیں، یہ میں قانع نہیں ہوا، میں مطمئن نہیں ہو پایا، کچھ اور تفصیل بتائیے. تو ایسے ہی اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ ایک سیدھا سا جواب دیا
اور جو واقعہ موسیٰ بھی مطمئن نہیں ہوئے، تو پھر کہا کہ پروردگار کچھ اور بتا، تو کہا نہیں بس تم اتنا آسان نہیں ہے ہماری رضا کو حاصل کرنا، سمجھ لو اگر میں بتاؤں گا تو تم تکلف میں پڑ جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اب موسیٰ کے لیے سخت تھا یہ مرحلہ کہ میں نبی ہوں، اولو العزم ہوں، میں وہ نبی ہوں کہ جس سے پہلی مرتبہ خداوند عالم نے جو ہے گفتگو کی مستقیم اور ڈائریکٹ طور پہ، مجھے اللہ نہیں بتا رہا ہے۔ اب وہ سجدے میں گر گئے کہ پروردگار اپنی نبوت کا واسطہ دیا، اپنی کلیمیت کا واسطہ دیا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تو مجھے ہی نہیں بتا رہا ہے کہ میں کیسے تیری رضا حاصل کروں۔ یہ ایک طریقہ ہے تربیت کا۔ اس واقعے سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک تربیتی نقطہ ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو بتا سکتے تھے کہ میری رضا کس چیز میں ہے، لیکن پہلے کہا کہ ایک بھوک اور پیاس کسی چیز کو حاصل کرنے کی شدت انسان میں، کبھی کبھی بہت آسانی سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کی قدر قیمت نہیں ہوتی، ہوتا ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی فرض کیجئے کہ آپ نے کسی دینی کلاسز کو فری میں رکھ دیا، وہ آپ جانتے ہیں، اتنی فضائل بھی سنے ہیں کہ دین کا مقام دنیاوی تعلیم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے، فری فنڈ ہے، تو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، ایک دن بھیجیں گے ایک دن نہیں بھیجیں گے، ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں آج 25,000 جو ہے آپ 1 گھنٹے کا ہم لیں گے، تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو مثلاً کچھ پہلے ایک جملہ اس نے کوئی سوال کیا، آپ نے ایک جملے میں جواب دیا، اگر آپ اسی دن آپ نے فوری طور پہ جواب دے دیا تو شاید وہ مطمئن نہ ہو، لیکن جب ایک جملہ کیا تو اس میں اور بہت سے سوالات آ جاتے، تو ایک علم کی بھوک اور پیاس اس میں جاگ جاتی ہے، اور جب علم کی بھوک اور پیاس جاگ جاتی ہے تب انسان جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے بہت کوششیں کرتا ہے۔ یہی اللہ نے، یہ تربیتی نکات ہے، اس نقطے کی طرف اشارہ کیا اللہ نے کہ جناب موسیٰ سجدے میں گر گئے کہ تو نے مجھے نہیں بتایا، میں تو موسیٰ کلیم تو نے مجھ سے گفتگو کی، اس طریقے کا حوالہ دیا۔ اب دیکھا خدا نے کہا ہاں اب اس میں جذبہ ہے کہ وہ میرے علم کا حامل بن سکے، تو ایک مرتبہ کہا پروردگار عالم نے کہ موسیٰ سنو، اگر چاہتے ہو کہ میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان رضائی فی رضا کا بقضائی، اگر تم میرے قضا اور قدر پر راضی رہو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا، اگر تم میرے فیصلے پر راضی رہو گے تو میں تم سے راضی رہوں گا۔ یہ ہے، میں نے اشارہ کیا، مثالیں بھی دی کہ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ جب دولت آتی ہے، نعمت آتی ہے، اولاد کی نعمت، مال کی دولت، تو انسان جو خوش ہوتا ہے، لیکن کسی مصلحت سے اللہ اس سے لے لیتا ہے تو وہاں پہ امتحان ہے کہ اللہ کے قضا اور قدر پر انسان راضی ہے یا نہیں۔ یہ در حقیقت یہاں پہ انسان مقام امتحان میں کہ اللہ اس بندے کو مقام رضا تک پہنچانا چاہتا، اب اس میں کتنی صلاحیت ہے کہ اس مقام تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام کہ آپ جانتے ہوں کہ جناب اسماعیل سب سے بڑے بیٹے تھے اور علم اور حکمت کے لحاظ سے بہت ہی پائے کے تھے۔ جتنے بھی امام صادق کے علیہ السلام کے صحابی تھے وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ امام صادق کے بعد امام ہوں گے، امام صادق کے بعد امام ہوں گے، لیکن اور خود امام کی بھی امید کا مرکز تھے، چونکہ علم اور حکمت میں بہت وہ بھی قابل تھے، لیکن کچھ ایسا اس میں سے خاص ایک صحابی تھے مفضل امام صادق کے، وہ یہ تھا کہ یہی امام ہوں گے ان کے ذہن میں، اور ان سے بہت زیادہ امید لگائے ہوئے تھے، لیکن جب وہ سفر پہ تھے تو یہاں پہ جناب اسماعیل کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب امام صادق نے تو صبر کیا کہ اللہ چونکہ امام ہے، امام نے اپنے ایک صحابی یعقوب کو بھیجا کہ جاؤ مفضل سے کہو کہ پہلے میرے بیٹے کی وفات کی خبر سناؤ اور اس سے کہو کہ جس طریقے سے میں نے صبر کیا ہے تمہیں بھی صبر کرنا ہے، یعنی مقام رضا۔ اب یہ نہیں کہ اللہ کی کیا ضرورت تھی، ہم جو ہے اللہ کے لیے تکلیف تعین نہیں کر سکتے کہ اللہ کو یہ کرنا چاہیے تھا، اللہ اگر یہ ہوتا تو بہتر تھا، اللہ اگر یہ کرتا تو یہ بہتر، نہیں، جو اللہ کرے وہی اچھا ہے ہمارے لیے، چاہے بیمار رہیں
چاہے بہتر رہیں۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب آخری وقت تھا ان کا اور امام باقر علیہ السلام چونکہ 7 معصوم کی زیارت کی ہے، اور جب امام باقر علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک ان سے پوچھا کہ کیسے ہو جابر؟ تو جابر نے کہا شکر کا، یعنی بیمار ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ 7 معصوم کی زیارت کے بعد عمر کس مقام پر ہوگا۔ تو ایک جملہ کہا کہ جو شکر کے طور پہ کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں اللہ کے اس عمل پہ راضی ہوں کہ میں بڑھاپے کو ترجیح دیتا ہوں جوانی کے اوپر، یعنی اپنے بڑھاپے پر راضی ہوں، اور اگر اللہ موت دے تو میں اس موت پر زندگی کو، یعنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں، موت پر راضی ہوں، اور اس کے بعد اگر بیمار ہوں تو میں بیمار پر راضی ہوں۔ تو ان کے لحاظ سے واقعی یہ بڑا جملہ ہے، لیکن امام نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے تمہاری معرفت کے لحاظ سے ہے، لیکن امام نے کہا نہیں، جملہ اگر کہنا ہے تو یہ کہو کہ جیس اللہ جس حال میں انسان کو رکھے اس میں انسان راضی ہے۔ یعنی امام کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر خدا مجھے بہتر دیکھنا چاہتا تو میں اس پہ راضی رہوں، اگر مریض دیکھنا چاہتا تو میں اس پہ راضی رہوں، اگر موت دینا چاہتا تو میں اس پہ راضی رہوں، اگر بڑھاپے کی منزل تک لانا چاہتا تو میں اس پہ راضی ہوں۔ یعنی ہر حال میں اللہ کی رضا پر انسان راضی رہے، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اور امام رضا علیہ السلام مقام رضا پر فائز تھے، اور نہ یہ کہ خود، اس لیے کہ خود ہونا اور ہے اور دوسروں کو بھی مقام رضا پر فائز کرنا اور ہے۔ یہ کمال تھا کہ اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ تعلیم دیتے تھے کہ آؤ مقام رضا پہ۔ یہ پہلا مرحلہ رضا کے حوالے سے، اب جلدی وقت نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کے انسان رضا ہو خود اپنے فعل سے، اپنے عمل سے۔ ایک تو اللہ کے قضاء اور قدر اور فیصلے پر انسان راضی رہے، ایک اللہ اگر انسان اپنے عمل پہ راضی رہے، یہ کیا اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ سوال، انسان اپنے عمل پر راضی رہے یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ بری چیز ہے۔ یہ در حقیقت اپنے عمل پر راضی ہونا اور خدا کی رضا تلاش کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی اگر انسان اپنے عمل پر راضی رہے اور یہ ڈھونڈے کہ خدا بھی ہم سے راضی ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ کہاں پہ کہ جب انسان، یہ روایتوں میں بھی ہے کہ انسان اپنے عمل سے کسی مرحلے میں راضی نہ ہو کہ یہ میں نے کون سی عبادت کی، یہ میں نے کئی مرتبہ اس کو تذکرہ کیا، میں زیادہ اس پہ بس ایک روایت ہے جناب لقمان کی، اس کے حوالے سے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ کہ جو بھی انسان خدا کو پسند کرتا ہے اور خدا کی رضا چاہتا ہے وہ اپنے عمل سے راضی نہ ہو، اپنے عمل کو ہمیشہ چھوٹا سمجھے کہ میں نے کون سا۔ اسی لیے لقمان نے اپنے فرزند کو جو نصیحت کی، ایک نصیحت یہ ہے کہ یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، من یرد رضوان اللہ، کہ جو اگر رضوان الہی چاہتا ہے، کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام میں کرا دیا کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ تو لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میرے لال، اگر تم رضوان الہی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو یسخط نفسہ کثیراً، ہمیشہ اپنے نفس سے ناراض رہو، اسے برا بھلا کہو کہ یہ کون سی عبادت تو نے کیا، یہ کون سا عمل کام کیا، یہ تم سے کون سا بہت بڑا کارنامہ کر دیا، نہیں یہ۔ اور اس کے بعد وَمَن لَا يَسْخَطْ نَفْسَهُ لَا يَرْضَ بِهِ، اگر جو بھی انسان اپنے آپ کو ملامت نہ کرے، اپنے عمل کو چھوٹا نہ سمجھے اور اپنے ہی آپ نے خود بینی میں اور برتر بینی میں مبتلا رہے، اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھے، تو پھر اسے رضا الہی حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہے کہ طوبیٰ لمن، امیر المومنین کا بھی یہ جملہ نہج البلاغہ میں ہے اور پیغمبر اسلام کا بھی جملہ ہے، کہ جس میں پیغمبر بھی فرماتے ہیں اور امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اپنے عیب ہی کو دیکھتا ہے اور اپنے عیب کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ دوسرے کے عیب کی فکر ہی نہیں ہے اسے۔ اپنے عیب کو دیکھے انسان، دوسرے کے عیب کی طرف نہ جائے۔
یعنی اس کے لیے کہ واقعی کہ انسان آدمی سوچے کہ یہ مرحلہ آسان نہیں ہے اس کے لیے. اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم ہوتا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے اور جو میرا دل چاہتا ہے اس کے مقابلے میں ہم پھنس جاتے ہیں کسی عمل میں. کبھی کہتے ہیں ایک چیز کے مرحلے میں کہ یہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا, میرا دل یہ کہتا, نہیں, آپ کے دل کی کوئی اوقات نہیں ہے خدا, بلکہ خدائے دل کی اطاعت کا نام اسلام ہے, آپ کے دل کی اطاعت کا نام اسلام نہیں ہے. یہ انسان یہ مرحلہ رضا ہے. اور اس کے بعد آخری مرحلہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے راضی ہونا. اب یہ یہاں پہ میں ایک قرآن مجید کی ایک آیت, بس جلدی اپنی منزل تقریباً منزل اتمام پہ ہے گفتگو, کہ جہاں پہ قرآن مجید نے عکاسی کی ہے قوم یہود کی. آیت ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. قرآن نے عکاسی کی ہے کہ اللہ نے ان کے جملوں کو سنا ہے, ان کے قول کو سنا ہے, یعنی یہودیوں کو, کہ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر, کہ اللہ جو ہے فقیر ہے. نعوذ باللہ. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے. وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ, اور ہم جو ہیں غنی ہیں. وَسَنَكْتُبُ مَا قَالُوا, اور ہم ان کے اس چیز کو لکھیں گے, یعنی نامہ اعمال میں ان کی فائل میں لکھیں گے. وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, ایک تو انہوں نے اللہ کی طرف غلط نسبت دی کہ اللہ کو فقیر نعوذ باللہ کا, اور دوسرے یہ کہ وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ, اور انبیاء کا ناحق قتل کیا. اب یہاں پہ دو چیزیں یہود کی طرف منسوب ہیں. ایک تو یعنی عذاب میں مبتلا کرے گا دو ریزن کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی طرف غلط نسبت دی, اور ایک اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا ناحق. اب یہاں پہ سعید ابن جبیر نے کہا, جو مفسر قرآن بھی ہیں اور بڑا نام ہے تفسیر میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ آیت نازل دی کہ من ذا الذی یقرض اللہ, کہ خدا کو کون ہے جو قرض دینے والا ہے, اور یہ وہ معنی نہیں سمجھے کہ قرض دینا یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے. تو اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ کیا تمہارا خدا جو ہے فقیر ہو گیا ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو نام اعمال میں تمہارے لکھ دیا ہے اور تمہیں سزا دیں گے دو چیزوں کی بنیاد پہ. ایک تو تم نے غلط نسبت دیا, اور دوسرے انبیاء کا قتل کیا. اب یہاں پہ سوال ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہودی تھے, نہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا, تو پھر ان کی طرف یہ گناہ کیوں منسوب کیا اللہ نے؟ سوال متوجہ ہوئے آپ, کہ جب انبیاء کو قتل تو ان سے پہلے جو یہودی, جو ان کے زمانے کے یہودیوں نے قتل کیا, پیغمبر اسلام کے زمانے کے یہودیوں نے قتل نہیں کیا, لیکن خدا ان کی طرف اس عذاب کو منسوب کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے چونکہ پیغمبر انبیاء ما سبق کو قتل کیا, ناحق قتل کیا, لہٰذا ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب وہی ہے جو نہج البلاغہ میں امیر بیان امیر المومنین علی بن ابی طالب نے دیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ, کہ الراضی بفعل قوم کالداخل فیہ معہم, کہ جو بھی کسی قوم کے عمل سے راضی ہوگا گویا اسی قوم کا شمار ہوگا. چونکہ یہود ان کے اس عمل سے جو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا راضی تھے, لہذا یہ عذاب کی نسبت ان کی طرف دیا گیا. لہذا اگر یہ اب ہمارے یہاں روایت میں اور اگر زیارت میں اس باب میں بہت کھلا ہوا باب ہے کہ اس کی طرف دیکھیں کہ راضی بفعل قوم, جو بھی کسی قوم کے فعل سے راضی ہوا. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی کے فعل سے راضی ہیں تو اگر اچھا عمل ہے تو ہم کو نہ کچھ انعام ملنے والا ہے, اور اگر برا فعل کے اوپر ہم راضی رہے تو نہ ہم کو سزا ملنے والی. لیکن دین اسلام اس پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے کہ اگر تم یہاں پہ بیٹھے ہو, اگر کہیں پہ لبنان میں غزہ میں کہیں ظلم ہو رہا ہے, اور اگر تم طرفدار مظلوم ہو تو تمہارے اس عمل پر تمہیں ثواب ملے گا. الراضی بفعل قوم کالداخل فیہ معہم, انہی کے مانند ہوگا. اور اگر تم ان کے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو اپنی رضایت کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ تم اسی میں تمہارا شمار ہوگا. یہ ہے کہ انسان جب ان دو مرحلے میں انسان, پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے اوپر انسان راضی رہے, مقام رضا اسے کہتے ہیں. دوسرا مرحلہ یہ کہ انسان اپنے نفس سے راضی کبھی بھی نہ ہو, اگر رضا الہی چاہتا ہے اپنے آپ کو ہمیشہ ٹہوکا دے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان دوسروں, اگر ظالم کے ساتھ کبھی بھی کھڑا نہ ہو,
جو برے افراد ہیں، جو چاہے انہوں نے اپنے ظلم، اپنے نفس پہ ظلم کیا ہو یا کسی اور کے اوپر، اگر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہی الراضی بفعل قوم قد داخل، یہ ہے مقام رضا۔ بہرحال اب یہاں ایک بس آخری گفتگو، چونکہ رضا اور رضایت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اسی رضا، مقام رضا پر فائز ہونے والے امام کو امام رضا کہتے ہیں۔ اور ایک لقب اور ہے امام کا کہ امام رؤوف، امام مہربان، آپ نے سنا ہوگا کہ اتنے مہربان ہیں، اسی لیے علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا کہ سارے ائمہ جو ہیں رؤوف ہیں، مہربان ہیں، تو پھر کیوں مخصوص ہے امام رضا سے یہ لقب رؤوف کا؟ اس لیے مخصوص ہے کہ یہ جب ان سے تم توسل کرو گے تو فوراً نتیجہ تمہیں مل جائے گا، اتنے مہربان ہیں، تم اس کو لمس کر سکو گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالیٰ، ان سے پوچھا گیا کہ کیا رؤوف کے معنی کیا ہیں، امام رضا کو رؤوف کہتے ہیں، رؤوف کے معنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ رؤوف کے معنی یہ ہیں کہ امام رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ جو دشمنوں کے لیے بھی مہربان ہے اور دوستوں کے لیے بھی مہربان ہے۔ ویسے ہی جیسے خدا رحیم ہے اور رحمان ہے، ساری دنیا کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحیم ہے اور رحمان، اور اپنے چاہنے والے، لیکن اپنے چاہنے والوں کے لیے خاص رحمت ہے۔ ویسے امام رؤوف کیا ہے؟ یہی مظہر خدا، یا سری الرضا کا اگر مظہر دیکھنا ہے تو امام رضا کی زندگی کو دیکھیں انسان۔ اور یہی ہے کہ جو اپنے دشمنوں کو بھی جو ہے مایوس نہیں ہونے دیتے۔ مامون جیسا دشمن آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مولا کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو کہا امام نے بس ایک جملہ کا، تلے دو انشاءاللہ جو ہے تمہارے یہاں، اپنے دشمن کو بھی جو ہے مایوس نہیں کیا، کہا تمہارے یہاں انشاءاللہ تمہارے یہاں ولادت ہوگی۔ اور 1 سال کے بعد ماموں آیا اور اپنے آغوش میں ایک بچے کو کہا کہ یہ آپ کے دعا کا نتیجہ ہے، یہ ہے کہ امام رؤوف۔ بس آخری جملہ اور ختم دعا کہ اسی لیے دیکھیں کہ ہم کیا امام رؤوف سے طلب کریں، یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے۔ بس ایک واقعہ 2 منٹ کا، اور یہ بھی ہے کہ ہم کیا امام سے طلب کریں، یہ بھی اس واقعے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک شخص تھا، جب امام کو بلایا گیا مشہد اور خراسان، مامون نے بلایا، اور جب امام کا قافلہ جو نیشا پور سے گزر رہا تھا، تو جب گزرا تو ایک امام جب نیشا پور سے گزر کے ایک کاروان میں ٹھہرا، تو مامون کی یہ کا حکم تھا کہ کوئی بھی امام سے رابطہ برقرار نہ کر سکے، کوئی بھی امام سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک بوڑھا شخص تھا جو امام کا چاہنے والا تھا، اور وہ اس کا کام کیا تھا؟ وہی بال کاٹنے والا، نائی جو ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ تو اس نے اس کو بہانہ بنایا تاکہ امام سے ملاقات کر سکے۔ وہ پہنچا، کہا کہ میں امام کے بال کو کاٹنے کے لیے اور ان کے داڑھی وغیرہ کو کرنے کے لیے، اس نے تو امام نے بھی راضی ہو گئے، اور اس بہانے سے یہ نہیں بات ہے کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں۔ وہ پہنچا امام کی خدمت میں اور امام کی اصلاح کر رہا تھا سر کے، تو ایک مرتبہ وہ قینچی کو، پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پتھر پہ وہ رگڑتے تھے تیز کرنے کے لیے، تو وہ قینچی کو تیز کر رہا تھا پتھر پہ۔ اس کے ذہن میں سوال آیا کہ امام سے ہم اجرت طلب کریں یا نہیں ہے؟ پہلے اس نے تذکرہ کیا کہ مولا میں آیا ہوں آپ کی محبت میں، اور یہی ایک راستہ بچا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا۔ تو اس کے ذہن میں جب وہ قینچی سے وہ تیز کر رہا تھا، اس کے ذہن میں آیا کہ امام سے اجرت طلب کروں یا نہیں؟ تو امام وہ ہے کہ جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ بس اس پتھر کے اوپر جس پہ وہ تیز کر رہا تھا، امام نے ایک اشارہ کیا، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ کہا اسے لے جاؤ۔ کہا نہیں مولا یہ مجھے نہیں چاہیے، میں بوڑھا ہو گیا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ اگر مجھے دینا ہے، یہ ہے اصل کہ ہم امام سے کیا مانگیں۔ اگر مجھے دینا ہے تو وہی مانوی چیزیں مانگے انسان، اور وہ مادی بھی ہے، ایسا نہیں کہ مادی نہ مانگے، کہ اگر مجھے دینا ہے تو مجھے وہ لباس دیجئے جس میں آپ نے نماز شب پڑھی ہو، تاکہ وہ میرے لیے کفن قرار پائے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اس کو دیا کفن۔ اس کے بعد پھر وہ مشغول ہوا، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ میں کچھ اور اجرت طلب کروں۔ کہا، پھر اس نے امام سے کہا، تو امام نے کہا کہ بتا کچھ اور چاہیے؟ تو کہا کہ ہاں مولا ایک اور خواہش ہے کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن قبر کی وحشت سے ڈرتا ہوں، فشار قبر سے ڈرتا ہوں، جان جانے کی کیفیت سے ڈرتا ہوں۔ مولا آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب میرے احتضار کا عالم ہوگا تو آپ ضرور آئیں گے۔ کہا میں آؤں گا انشاءاللہ۔ راوی نے کہا کہ کچھ دن کے بعد امام نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے تھے، امام نے لبیک 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 کہا، اور اس کے بعد امام غائب ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد کہا کہ وہ شخص جو آیا تھا، میں وہ جان دینا چاہتا تھا اور اس کی روح قبض ہو رہی تھی، لہٰذا میں اس کے سرہانے پہنچا تھا تاکہ وہ عاقبت بخیر ہو سکے۔ یہ ہے عظیم دعا۔ اور اسی لیے بہرحال زیارت، اس لیے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے یہ جملہ موجود ہے
کہ جو بھی جتنی مرتبہ امام رضا کی زیارت کے لیے جائے گا اتنی مرتبہ امام رضا اس کی موت کے وقت قریب آئیں گے. یہ امام کا وعدہ ہے، اور امام رؤوف اپنے وعدے سے انشاءاللہ جو ہے وعدہ خلاف نہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جملہ مومن و مومنات کے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو ائمہ معصومین کی زیارت کا شرف حاصل فرما. پروردگار واسطہ سے جو محمد وال محمد کا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب